نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ میری آج کی تقریر کا موضوع ہے ذرہ ہے آفتاب کو حیران کیے ہوئے۔ میں وہ پاکستان جو اپنی تکمیل سے پہلے پیروں میں غلامی کی زنجیریں، ہاتھوں میں مظلومیت کی ہتھکڑیاں، گردن میں رسم ظلم و زیادتی، جبل تشدد پہلے ہندوستان کی گلیوں میں پڑا تھا۔ یہ بات ہے 19 کی دہائی کی کہ ابھی پاکستان معرض وجود میں آیا نہ تھا، ابھی مسلمانوں کو آزادی ملی نہ تھی کہ ہر جانب ظلم و جبر و زیادتی کا سما تو کہیں بچے اٹھائے ہوئے جنازے وہاں۔ آزادی کے لیے آواز اٹھانے والوں کی لاشوں کو جلایا گیا، کئی ماؤں کی گودوں کو اجاڑا گیا۔ اڑے ضعیف بوڑھوں نے اپنے کمزور کاندھوں پر کئی بیٹوں کی لاشیں اٹھائی کہ صد علی وقار۔ اب ایسے میں تاریخ تکتی تھی راہ ایک ایسے شخص کی کہ جو انصاف دلائے گا، ان ظالم جابر جھوٹے لوگوں سے ہم کو نجات دلائے گا۔ کہ ایسے میں چراغ امید بشر نے سمت مغرب دکھایا تو مشرق کا ایک ایسا سورج طلوع ہوا جو دین محمدی کا سپاہی بن کر نعرہ تکبیر بلند کر کے حق و صداقت کی شمشیر لیے ان ظلم کی زنجیروں کو کاٹنے آیا، پیغام آزادی دینے آیا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ جہد مسلسل کی داستان نگار وطن کی سلامتی کا عنوان بن گئی اور دنیا میں ایک نئی اسلامی سلطنت پاکستان بن گئی۔ 27 رمضان المبارک کی رات امت محمدی کو قرآن کریم کا تحفہ دینے والے پروردگار نے 27 رمضان المبارک کے دن امت مسلمہ کو پاکستان کا تحفہ عطا کر دیا کہ اب اقبال کے خواب کو پورا کیے ہوئے مسلمان کھڑے ہیں قربانیاں دیے ہوئے۔ عقائد تو نے کر دکھایا کام وہ جس سے ذرہ ہے آفتاب کو حیران کیے ہوئے۔ یہ صدر علی وقار۔ میری آنکھوں کے سامنے بہادر نوجوان ٹیپو سلطان ہیں جو دشمنوں کو مات دیتے ہیں، انگریزوں کو دھول چٹاتے ہیں اور شیر مفصل ہونے کا لقب پا کر آفتاب کو حیران کر دیتے ہیں۔ پھر میری آنکھوں کے سامنے کمسن فاطمہ بنت عبداللہ ہیں جو زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے آگے بڑھیں تو شہادت کا رتبہ پا کر آفتاب کو حیران کر دیا۔ پھر میری آنکھوں کے سامنے شہید مقبول حسین ہیں جن کی زبان کاٹ دی جاتی ہے، ان کے ناخن چیر دیے جاتے ہیں اور انہیں پاکستان مرد آباد کہنے پر مجبور کیا جاتا ہے، تو وہ اپنی کٹی ہوئی زبان کے بہتے ہوئے لہو سے دیوار زندان پر لکھ دیتے ہیں کہ پاکستان زندہ باد اور آفتاب کو حیران کر دیتے ہیں۔ پھر میری آنکھوں کے سامنے عبدالستار ایدی ہیں جنہوں نے دنیا کی نمبر 1 ایمبولینس بنا کر آفتاب کو حیران کر دیا۔ پھر میری آنکھوں کے سامنے محمد علی سٹپارہ ہیں جو کہ 8000 سے زائد کی بلندی پر جا کر سبز ہلالی پرچم لہرا کر آفتاب کو حیران کر دیتے ہیں۔ یہ صد علی وقار۔ جب یہ ذرے آفتاب کو حیران کرنے نکلے تو بدر کے میدان میں 313، کربلا کے میدان میں 72، پاک فضائیہ کے راشد منہاس ہو یا پاک فوج کے میجر اسحاق، پارہ چنار کے اعتزاز حسن ہو یا پھر آرمی پبلک اسکول کی طاہرہ قاضی، ارے یہ وہ ذرے ہیں جو اس وطن کے لیے اپنی جانیں تو قربان کر جاتے ہیں، مر تو جاتے ہیں مگر دنیا کو یہ پیغام دے جاتے ہیں کہ ہر حال میں ہر دور میں تابندہ رہوں گا، میں زندہ ہوں جاوید ہوں آئندہ رہوں گا۔ تاریخ میرے نام کی تعظیم کرے گی، میں تاریخ کے اوراق میں آئندہ رہوں گا۔ کہ ذرہ ہے آفتاب کو حیران کیے ہوئے۔ شکریہ۔